السلام علیکم ویورز، لرننگ بڈیز کی انٹرنیشنل کانفلکٹ سیریز کی ایپیسوڈ نمبر 1 میں خوش آمدید۔ اس ایپیسوڈ میں ہم پڑھیں گے کشمیر ایشو، اس کی ہسٹری اور اس کا کانفلکٹ۔ انٹرنیشنل ریلیشنز میں کشمیر ایشو کی اہمیت اس لیے بہت زیادہ ہے کہ اس کا بیک گراؤنڈ اور اس کی ہسٹری بہت کانفلکچوئل ہے۔ ہم انٹرنیشنل ریلیشنز میں کسی بھی کانفلکٹ کو اگر دیکھیں اور اس پہ اگر انالیسس کرنا چاہیں تو اس کا بیک گراؤنڈ اور اس کی ہسٹری ہمیں معلوم ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہمارا انالیسس اس کے بیک گراؤنڈ پر ہی بیس کرتا ہے۔ جس بھی ایشو کو ہم دیکھ لیں اس کا بیک گراؤنڈ اگر ہمیں نہیں پتہ ہوگا تو ہم اپنے آپ کو آگے اس کے بارے میں اس کی انڈرسٹینڈنگ نہیں بنا سکیں گے۔ اس لیے کشمیر ایشو کا بیک گراؤنڈ جاننا بہت ضروری ہے۔ اس کا احساس مجھے تب ہوا جب ہمارے ٹیچر سر اسامہ ظفر نے ہمیں کشمیر ایشو کا بیک گراؤنڈ پڑھایا۔ تو سب سے پہلے جموں اینڈ کشمیر کی جیوگرافی کو سمجھنا ہے ہمیں۔ 1947 سے پہلے جموں اور کشمیر، اس کا ایریا 84,471 اسکوائر مائلز تھا۔ یہ سب کانٹیننٹ کے نارتھ ویسٹ میں واقع ہے۔ اس کے ساتھ 5 کنٹریز یعنی کہ پاکستان، انڈیا، افغانستان، چائنا اور سوویت یونین، جو اس وقت میں یہ کنٹریز تھیں 1947 میں، ان کے ساتھ جموں اور کشمیر کا بارڈر لگتا تھا۔ کشمیر جو ہے اس کے بارڈرز میں ہندو کش، کراکورم اور ہمالیاز بھی شامل ہیں، جو کہ ہم آنے والے لیکچر میں اپنے مزید اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ Due to its mountainous terrain, it was deprived of being a homogeneous entity۔ اب یہ بات آپ کو ذہن میں ضرور رکھنا چاہیے کہ اس میں ہوموجینیٹی نہیں تھی۔ جموں اینڈ کشمیر کا جو سارا اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر تھا، بیسیکلی ان کے بیچ میں ماؤنٹینز تھے، جس کی وجہ سے ہوتا یہ تھا کہ جو ایک علاقے کے لوگ ہیں وہ دوسرے علاقے سے مختلف ہیں۔ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو کشمیر کے رہنے والے ہوں گے وہ پاکستان کی دوسری سائڈ پہ رہنے والے لوگوں سے مختلف ہوں گے، یا جس طرح جو گلگت کے لوگ ہوں گے وہ کشمیریوں سے مختلف ہوں گے۔ ان میں آپس میں کمیونیکیشن نہیں ہو پاتا تھا، جس کی وجہ سے ان میں ہوموجینٹی کا فیکٹر لوز کرتا ہے۔ ہم آپ کو میپ پر بھی دکھا دیں گے کہ سب کانٹیننٹ میں جموں اور کشمیر کہاں لائے کرتا ہے۔ اب جموں اور کشمیر کی جیوگرافی کو ہم ڈیٹیل میں پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں پتہ ہے کہ اس میں 4 پارٹیز انوالوڈ ہیں۔ نمبر 1 انڈیا، نمبر 2 پاکستان، نمبر 3 چائنا اور جموں اینڈ کشمیر کے لوگ۔ اب انڈیا کے پاس 47% جموں اینڈ کشمیر کا حصہ ہے، پاکستان کے پاس 37% اور باقی جو لگ بھگ 20% ہے وہ ہے چائنا کے پاس۔ اب چائنا کا حصہ اس میں کیسے ہے وہ ہم پڑھتے ہیں۔ جموں اور کشمیر کو ہم سمجھنے کے لیے کچھ ریجنز میں ڈیوائیڈ کر لیں اگر، تو ہم سیکھ سکتے ہیں کہ بیسیکلی کون سا علاقہ کس کے کنٹرول میں ہے اور اس کا نام کیا ہے۔ تو سب سے پہلے گلگت اینڈ بلتستان، جو کہ پاکستان کے ایڈمنسٹریٹو کنٹرول میں ہے، اس کو پہلے ناردرن ایریاز بھی کہا جاتا تھا۔ پھر آزاد کشمیر، پھر جموں، پھر کشمیر ویلی، لداخ اینڈ لیہ، شخصگام ویلی اینڈ اکسائی چن۔ اب جو اس کے ریجنز ہیں ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ گلگت بلتستان، گلگت بلتستان جو ہے وہ ایک سیپریٹ ایڈمنسٹریٹو یونٹ کے طور پر سامنے آیا 1970 میں، اور اس کا نام ناردرن ایریاز رکھا گیا۔ اس کا کنٹرول پاکستان کے پاس ہے۔ It was formed by the amalgamation of Gilgit Agency, Baltistan District and princely states of Hunza and Nagar. It covers an area of 28,174 square miles. اس کا جو دارالحکومت ہے وہ گلگت ہے۔ تقریباً 95% جو اس کی پاپولیشن ہے وہ مسلمز ہیں۔ پھر آتا ہے آزاد کشمیر۔
آزاد کشمیر جیسے کہ بہت سے ویورز کو پتہ بھی ہے یہ وہ علاقہ ہے جو پاکستان کے کنٹرول میں ہے. اس کا ایریا صرف 5134 اسکوائر مائلز ہے. اس کا کیپٹل مظفر آباد ہے اور اس کی پاپولیشن قریباً 99% مسلمانوں کی ہے. پھر آتا ہے اکسائی چین. اکسائی چین جو ہے وہ جموں اینڈ کشمیر کا وہ علاقہ ہے جو چائنا کے کنٹرول میں ہے. اس کا رقبہ 14,380 اسکوائر مائلز ہے. یہ ایک بہت بڑا صحرا ہے اور اس کی جو پاپولیشن ہے اور اس کا جو مذہب ہے اس کے بارے میں کسی کو کوئی خاص اندازہ نہیں ہے کہ وہ ہندو ہیں یا وہ بدھسٹ ہیں، مسلمز ہیں یا سکھ. اس کے بارے میں اتنی انفارمیشن نہیں ہے. شخصگام ویلی جو ہے یہ چائنا کے کنٹرول میں ہے اور اس کو ٹرانس کراکورم ٹریکٹ بھی کہتے ہیں. اس کا رقبہ 2700 اسکوائر مائلز ہے اور اس کی پاپولیشن کا ریلیجن کیا ہے اس کے بارے میں بھی کچھ خاص انفارمیشن اویلیبل نہیں ہے. اب آتے ہیں جموں اینڈ کشمیر میں. جموں کا علاقہ کس کے کنٹرول میں ہے؟ جموں جو ہے وہ انڈیا کے کنٹرول میں ہے. It covers an area of 10,152 square miles. Jammu city is the winter capital of the state of Jammu and Kashmir. یہاں پر پاپولیشن جو ہے وہ کافی مقدار میں ہے. اس میں ڈیفرنٹ مذاہب کو ماننے والے رہتے ہیں، جیسے کہ ہندو اس میں لگ بھگ 67%، مسلمز اس میں 30%، جبکہ سکھ قریباً 4%. لداخ کا جو ایریا ہے وہ بھی انڈیا کے کنٹرول میں ہے. اس کا رقبہ قریباً 33,567 اسکوائر مائلز ہے. اٹ ہیز 2 میجر سٹیز، کارگل اینڈ لے. کارگل کی بہت امپورٹنس ہے پاکستان انڈیا کشمیر کے ایشو میں، اس کو ہم آگے پڑھیں گے. کارگل از مسلم میجورٹی، یہاں پہ 76% مسلمان رہتے ہیں. اینڈ لے از بدھسٹ میجورٹی، یہاں پہ 68% بدھسٹ رہتے ہیں. پھر ہم بات کرتے ہیں کشمیر ویلی کی. جو جموں اینڈ کشمیر میں ویلی کہا جاتا ہے وہ بیسیکلی جو ہے وادی کشمیر، یہ اس کی بات ہو رہی ہے. یہ ریجن بھی انڈیا کے کنٹرول میں ہے. اس کا رقبہ قریباً 6,158 اسکوائر مائلز ہے. اٹ از دا اکنامک ہب آف دا اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر. اٹ کنٹینس 65% آف ٹوٹل پاپولیشن آف جموں اینڈ کشمیر. اس کا جو کیپٹل ہے وہ ہے سری نگر. یہاں پر 99% لوگ جو رہتے ہیں وہ مسلمان ہیں. اب ہم اس بات پر آتے ہیں کہ آخر اس سارے علاقے کی اتنی امپورٹنس کیوں ہے اور اس کا انٹرنیشنل ریلیشنز میں اتنا ذکر کیوں چھیڑا جاتا ہے. آخر اس کی وجہ کیا ہے اور کیسے پاکستان اور انڈیا کے بیچ میں اس کی وجہ سے کانفلکٹ ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ جو ڈیمارکیشن ہوئی تھی باؤنڈریز کی، جب ڈویژن یا پارٹیشن آف سب کانٹیننٹ ہو رہا تھا جو برٹش انڈیا تھا، تو اس ٹائم میں سر سیرل راٹکلف نے ڈیمارکیشن کی. اب یہ ڈیمارکیشن بھی ایک خود میں متنازعہ ٹاپک ہے، لیکن ہم اس وقت صرف کشمیر کے بارے میں اگر بات کریں تو ہم جان سکیں گے کہ ایسا کیا ہوا ڈیمارکیشن کے وقت جس کی وجہ سے کشمیر، پاکستان اور انڈیا ایک ایشو بن کر رہ گئے ہیں. تو جیسے کہ آپ اس میپ میں دیکھ سکتے ہیں یہ ڈیمارکیشن ہوئی تھی، اور اس میں بھی ڈیمارکیشن جب ہوئی تھی سر راٹکلف کو یہ حکم تھا کہ وہ مسلم میجورٹی جو ڈسٹرکٹس ہیں وہ پاکستان کو دے دیں، جبکہ جو ہندو میجورٹی ریجنز ہیں وہ انڈیا کو دے دیں. اب ہوا یہ کہ پاکستان کو تو جانے تھے مسلم ریجنز اور انڈیا کو جانے تھے ہندو پاپولیٹڈ ریجنز. یہاں پر مسئلہ یہ ہوا کہ سر راٹکلف نے جو ڈیمارکیشن باؤنڈری لائنز کھینچیں اس میں لاہور سے کھینچتے ہوئے انہوں نے جب دیکھا کہ لاہور ایک مسلم میجورٹی ریجن ہے تو وہ پاکستان میں شامل ہو گیا، اور پھر آگے آ گیا امرتسر.
امرتسر جو تھا وہ ہندو پاپولیٹڈ تھا تو وہ انڈیا کو دے دیا گیا۔ اب یہاں پہ ہوا یہ کہ آگے آ گیا گرداسپور کا ریجن۔ گرداسپور بھی ایک مسلم میجورٹی ریجن تھا، لیکن اس کو انڈیا میں شامل کر دیا گیا۔ ایسا کیوں ہوا، کس وجہ سے ایسا کیا گیا اور کس کے کہنے پر ایسا کیا گیا، یہ بھی ایک کنٹروورسی ہے۔ لیکن اس کی انڈیا میں شمولیت سے کشمیر کا ایشو کیسے رائز ہوتا ہے؟ اب یہ گرداسپور ایک ایسا ریجن تھا جو انڈیا کو ایکسیس دیتا تھا کشمیر کی طرف، جبکہ کشمیر کا جو ریجن تھا وہ پاکستان سے ملا ہوا تھا، بہت زیادہ اس کی باؤنڈریز ملتی تھیں، لیکن انڈیا کی اس سے باؤنڈریز اس لیے بہت زیادہ نہیں ملتی تھیں کہ اس میں لینڈ روٹ نہیں تھا انڈیا کے پاس۔ اگر گرداسپور انڈیا کے پاس نہ ہوتا تو ان کے پاس کشمیر جانے کے لیے کوئی راستہ نہ ہوتا۔ باقی جو ایریا ان کا ٹچ ہوتا بھی ہے وہ پہاڑ ہیں سارے، وہ پہاڑی سلسلہ ہے۔ تو ہم یہ یہاں پہ اخذ کر سکتے ہیں کہ ابھی 1947 میں مہاراجہ آف جموں اینڈ کشمیر نے یہ فیصلہ نہیں کیا تھا کہ وہ انڈیا میں شامل ہونا چاہتے ہیں یا پاکستان میں شامل ہونا چاہتے ہیں، تو اس لیے گرداسپور انڈیا کے حوالے کیا گیا کہ شاید کل کو اگر کشمیر فیصلہ کرتا ہے کہ وہ انڈیا میں شامل ہوگا تو ان کے پاس لینڈ روٹ ہوگا انڈیا کے ساتھ شامل ہونے کے لیے۔ تو ہماری انٹرنیشنل کانفلکٹ سیریز کی ایپیسوڈ 1 میں آپ نے کشمیر ایشو کے بارے میں ابھی جانکاری آپ کو حاصل ہو چکی ہے۔ ایپیسوڈ 1 میں ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ کشمیر کی جیوگرافی آخر ہے کیا، وہ کہاں کہاں سے اس کا بارڈر کنیکٹڈ ہے، کس قسم کے یہاں پہ لوگ رہتے ہیں، کون سا ان کا ریلیجن ہے، اور انڈیا کے ساتھ کون سے بارڈرز اٹیچڈ ہیں اور پاکستان کے ساتھ کون سے بارڈرز اٹیچڈ ہیں اور چائنا کے ساتھ ان کے کون سے بارڈرز اٹیچڈ ہیں۔ ایپیسوڈ 2 میں ہم جانیں گے کہ اس کی امپورٹنس ہے کیا اور اس کا مین بیک گراؤنڈ ہے کیا جو 1947 سے پہلے کا تھا، وہ ہم ایپیسوڈ 2 میں ڈسکس کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا اور اس ایپیسوڈ کے بارے میں ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ نے کیا نیا سیکھا اور آپ آنے والے لیکچرز میں کیا نیا سیکھنا چاہتے ہیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔